ہمارے عقیدے میں لوگ حقارت سے کہتے ہیں یہ تو حدیث ضعیف ہے. ضعیف حدیث بھی سب کے اقوال سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ قول رسول ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو میں عرض کر رہا تھا بات جو نہیں لے جائیں گے سمیٹے گے. عنوان حالانکہ ایسا آ گیا کہ بات پھیلے گی لیکن اس کو پھیلنے نہیں دیں گے. وقت کی نزاکت سامنے رکھیں کہ ہم قانون شکن لوگ نہیں، قانون کے دائرے میں رہ کے پروگرام ختم کریں گے. اگر جوا کھیلا، کون کون کھیلتا ہے وہ اپنے آپ کو جانتا ہے. شارٹ ٹائم میں مالدار بننے کی لالچ میں منہ پہ چادریں ڈال کر کے جو جوا کھیل رہے ہو موبائل میں. امام غزالی لکھ رہے کہ قیامت کے دن ان کے ہاتھ سور خنزیر کے خون پہ لگے. اب توجہ کرنا نقصان کیا ہوگا اس پر توجہ. آپ کتنے کروڑ پتی بنے کنگال ہوگے اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں، لیکن نقصان کیا ہوگا. اب سنو، نقصان یہ ہے آقا فرماتے قیامت کے دن میں اپنی امت سے مصافحہ کروں گا. مولانا صادق صاحب سے مصافحہ کرنے کے لیے اتنا جذبہ، علماء کرام سے مصافحہ کرنے کے لیے اتنا جذبہ، سیدوں سے پیروں سے مصافحہ کرنے کے لیے اتنا جذبہ ہونا بھی چاہیے. کیونکہ ایک بادشاہ مر گیا، بڑا ظالم تھا. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا بخش دیا گیا. وہ ظالم تجھے؟ کہا وجہ امام حسن بصری کے ہاتھ چوم لیے تھے اسی وجہ سے بخش دیا گیا. میں نے سوچا جب حسن بصری کے ہاتھوں کا یہ عالم ہے تو پھر حسن مجتبیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب حسن مجتبیٰ کے حسن ہاتھ کا عالم یہ ہے تو ان کے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں کا عالم کیا ہوگا؟ کتنی سعادت ہے. قیامت میں مزے اپنے ہی ہوں گے. قیامت کے دن مزے نبی کے وفاداروں کے ہوں گے. کوئی کہتا ہے جنت بٹے گی جہنم بٹے گی. علماء سے پوچھو اللہ نے سب تقدیر لکھ دیا کون جنتی کون جہنمی، پھر محشر کیوں ہے؟ تو محشر اسی لیے ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بس میں محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. نعرہ تکبیر. کیا شان محبوبی ہوگی؟ سب نفسی نفسی کرتے ہوئے نیچے کھڑے ہوں گے اور اللہ فرمائے گا محبوب آج میرے عرش پر تو میرے ساتھ بیٹھے گا جیسا کہ میری شان ہے. سبحان اللہ. جس کو اللہ اپنے عرش پر بٹھائے گا اپنے ساتھ. تھوڑا نعرے کا ٹائم بچا لے تو وہ چند جملے اس میں ہی بڑھ جائیں. جو خدا سب نفسی نفس، آدم نفسی نفس، ابراہیم نفسی نفس، نوح نفس، اور میرا اور تمہارا نبی اللہ کے ساتھ عرش. اللہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے یہ نسیم الریاض سے میں پیش کروں شفا کی شرح سے. اللہ اپنے عرش پر، خالص الاعتقاد بھی امام نے اس کو لکھا، اپنے عرش پر اپنے ساتھ بٹھائے گا اور فیصلہ ہوگا محبوب تو جو کہے. پیارے جو تیری مرضی. آپ اندازہ تو کریں ایسا نبی خدا نے دیا، ایسا نبی. بلکہ حضور فرماتے اس دن میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اور میرے جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر سارے مومنین ہوں گے، سب میرے جھنڈے کے نیچے. اور آقا فرماتے جو میرے جھنڈے کے نیچے آئے گا وہ اللہ کی امان میں ہوگا. آقا فرماتے سب نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے مگر میں فخر نہیں کرتا. یا رسول اللہ آپ کیوں فخر کریں گے اس پر؟ اگر آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے تو میں ایک بات عرض کروں سمجھانے کے لیے. ایک بچہ ہے اسٹیج پر آ کے بولتا ہے آج میں نے جو ہے وہ پیزا کھایا. فخر سے پیزا کھایا. تو بچے نے واہ 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 بہت اچھی مزہ آ گیا آپ نے پیزا کھایا. فخر کی بات ہے بچے کے لیے. لیکن اگر آپ کا کون سا علاقہ ہے کھیڑ کا کوئی جج آ کر کے اس مجمع میں کہے آج میں نے پیزا کھایا، ارے پاگل تو نہیں ہوا جج یہ؟ پیزا کھانا بھی کوئی فخر کی بات ہے. ایک ہی کون ہے، ایک کی تائید کی گئی، ایک کا مذاق اڑایا گیا. کیوں؟ منصب کے اعتبار سے بات کی اہمیت ہوتی ہے. وہ بچہ چھوٹا تھا جو چاکلیٹ کو بھی ترستا، اس نے پیزا کھا لیا تو وہ فخر کر رہا ہے، اس کے فخر کی تائید ہے. لیکن جج صاحب کے لیے تو پیزا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. اب اس کو یہی رکھیے، ملانے کو نہیں کہتا. حضور کہتے ہیں میرے پرچم کے نیچے سارے انبیاء ہوں گے. لا فخر، میں فخر سے نہیں، مجھے کوئی فخر اس پر نہیں. حضور کیوں فخر ہو؟ اس لیے کہ آپ کے لیے فخر کی بات نہیں ہے، فخر کی بات تو ان کے لیے ہے جو آپ کے جھنڈے کے نیچے آ گئے.
فخر تو ان کے لیے جن کو آپ کے جھنڈے کا سایہ نصیب ہو گیا. آپ کے لیے فخر تو یہ ہے کہ آپ خدا کے عرش پہ بیٹھے. امام کہتے ہیں جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس, جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس ہے, وہ تمکین والا ہمارا نبی سبحان اللہ. جو خدا کے, تو یہ بھونکنے والے اس دن وہ بھی دیکھیں گے کہ جس کو ٹی وی پہ بیٹھ کے گالیاں دیتے تھے, آج تو وہ خدا کے عرش پہ بیٹھا ہوا ہے اور سب اس کی تعریف کریں گے. مومن, کافر, منافق سب تعریف کریں گے, لیکن اللہ کسی کی تعریف نہیں مانے گا. جو دنیا میں تعریف کرتا تھا اسی کی تعریف مانے گا. اسی کو امام کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. امام تمنا کرتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ بھلے, وہ پھول کھلے کہ دن وہ بھلے, لبا کے تلے سنا میں کھلے, رضا کی سبا تمہارے. تو محشر تو ان کی عزت کے بتانے کا, دیکھ لو سب دیکھ لو, جنتی جہنمی سب دیکھ لو, جس کو محبوب بنایا اس کو مرتبہ کیا بنایا. تو اس دن سب تمن حضور سے ایک مسافہ ہو جائے, حضور سے مسافہ. اس دن ابراہیم بھی تمن ان کو تکیں گے, حضور آپ کون؟ آپ بکرے کی گردن پہ چھری رکھتے قربانی کے دن, ابراہیم خلیل نے بیٹے کی گردن پہ رکھ دیا. آپ چندے سے مسجد بناتے ہو, ابراہیم نے خود سے کعبہ بنایا. کعبہ بنانے والے خلیل, انبیاء کے باپ, بیٹے کی گردن پہ اللہ کی محبت میں چھری رکھنے والا خلیل بھی اس دن ان کو تکیں گے. حضور آپ دیکھ لیں, حضور آپ کیوں؟ آقا فرماتے قیامت کے دن ابراہیم کو بھی میری حاجت ہوگی, ابراہیم کو بھی حاجت ہوگی علیہ السلام. اسی لیے تو کہا امام نے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. جب خلیل کو حاجت ہوگی تو مجھ جیسے پاپی اور آپ جیسے گنہگاروں کو کیوں نہیں ہوگی؟ سب تک حضور ایک تمنا بگڑی بن جائے. آپ دیکھ لیں بگڑی, حضور مسافہ کر لیں. آقا کہتے ہیں میں مسافہ کروں گا اپنی امت سے. اب بتاؤ جنہوں نے جوا کھیلا ہوگا اور ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے, تو کیا وہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ سور کے خون والا ہاتھ دینے کی ہمت کر سکیں گے؟ آج اگر ہاتھوں میں کالک لگی ہے, کالک, تو علماء کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے. ہاتھ میں بدبو آ رہی ہے, علماء کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے. میں ایک شہر میں گیا, شیرپور نام ہے ہمارے علاقے کا. ایک جوان آیا, آ کر کے کہا صرف سر پہ ہاتھ رکھ دے. میں نے کہا مسافہ تو کرو, تو کہا کہ نہیں میرا وضو نہیں, وضو نہیں تو سید سے مسافہ کرنا بے ادبی سمجھتا. میرے دل سے دعا نکلی, امین القادری کے احترام پہ نہیں, نسبت رسول کے احترام پہ. میری آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے, حساس طبیعت کا انسان. میں نے سوچا جب لوگ آل نبی کی اتنی تعظیم کرتے ہیں تو اب بھی رسول اللہ کی تعظیم کا عالم کیا. لیکن ان کو کوئی سبق تو پڑھا دے, سچا سبق تو پڑھا دے. سنیو میرے جوانوں, بتاؤ جب ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے تو کالک ہاتھ میں لگی ہو تو عالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے. سور کے خون میں ہاتھ لگا ہوگا تو رسول اللہ کے ہاتھ میں کیسے دو گے؟ اس وقت تو پچھتاؤ گے, تڑپو گے, پلکو گے, بے چین ہو جاؤ گے, لیکن اس وقت تو پچھتانے سے کام نہیں چلے گا. اچھا جوا کھیلنے والوں کا حال تو یہ ہے. دوسرا نمبر تو آتا ہے, آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نمازیں ترک کی ہوگی, نمازیں چھوڑی ہوگی, صاحب درۃ الناصحین نے لکھا کہ قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو کالے سور کی شکل میں اٹھے گا, انسان کی شکل میں بے نمازی نہیں اٹھے گا. میں جو بات کہہ رہا ہوں کتاب کا نام پڑھ رہا ہوں, آپ جا کر کے نیٹ پہ سرچ کریں. بھی مولانا فرما رہے تھے کہ نیٹ پر آج دور آ گیا, تو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے جانتے ہیں, لیکن آپ سرچ کرنا. درۃ الناصحین نے صاحب کے مصنف نے لکھا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی, فجر بستر پہ چھوڑنے والوں, یہ ابھی 50-60 سال کی کتاب نہیں ہے, صدیوں پرانی کتاب ہے درۃ الناصحین, صدیوں پرانی کتاب. فجر چھوڑتے ہو بستر, ٹرین چھوٹنے کا خوف تو نیند نہیں آتی, لیکن نماز چھوٹنے پر کوئی بات نہیں. بچوں کو اسکول پہنچانا ہو تو 5 بجے برابر صبح کو آنکھ کھل جاتی ہے, لیکن فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی. جو قوم ٹرین اور بچوں کی اسکول سے زیادہ نماز کو اہمیت نہ دے, وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے, وقار کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو نماز چھوڑے گا وہ کالے سور کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا. میں یہاں سوچتا ہوں ڈرو اللہ کے بندو, چہرے پہ پھنسی نکل آ جائے تو جلسوں میں آنا چھوڑ دو, چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو ولیموں میں جانا چھوڑ دو, چہروں پہ پھنسی نکل آئے تو بتاؤ چہرے پہ سفید داغ اللہ نہ کرے آ جائے محفلوں میں جانا چھوڑ دو. اگر پھنسی آ جائے اسکول کالج جانا چھوڑ دیتے ہو, پھنسی آ جائے پھوڑے نکل آ جائے محفلوں میں آنا جانا چھوڑ دیتے ہو نماز چھوڑنے کی وجہ سے. جب کالے سور کی شکل اختیار کر جاؤ گے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر آؤ گے؟ اس دن حضور سب سے مصافحہ کریں گے. بتاؤ کالے سور کا منہ لے کر کے حضور کو منہ دکھانے آ سکو گے؟ نہیں نہیں, ہرگز نہیں. آخر توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ آخر پلٹ کر کیوں نہیں آتے؟ کیوں حضور علیہ السلام کو خوش نہیں کرتے؟ کیوں حضور سے معافی نہیں مانگ لیتے؟ کیوں اللہ کو راضی کیوں نہیں کر لیتے؟ آؤ بس اب آخری بات بس کر دوں ایک روایت پڑھ کر کے. جن کو عشق ہے, جن کو عشق ہے, عشق بس اسی پہ بات مکمل. ایک ہوتی ہے محبت, ایک ہوتی ہے محبت. آپ تھک تو نہیں؟ مجھے پتا چلا کہ مغرب بات سے بیٹھے ہیں لیکن بات سمیٹتا ہوں. ایک ہوتی ہے محبت. محبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی سے پیار ہو جائے, محبت ہو جائے. جب محبت ہوتی ہے نا تو محبت میں انسان کو اپنا بھی خیال ہوتا ہے اور اپنے محبوب کا بھی خیال, دونوں کا خیال کرتا ہے محبت, ٹھیک ہے. لیکن جب عشق ہو جائے, عشق و محبت سے بڑا درجہ, تو پھر عشق کرنے والے کو اپنا خیال نہیں رہتا, عشق کرنے والے کو اپنا خیال نہیں رہتا, پھر اس کو صرف محبوب کا خیال رہتا ہے. اور عشق کرنا صرف انسان کی فطرت ہے, فرشتہ عشق نہیں کر سکتا. فرشتہ محبت کر سکتا ہے, عشق نہیں کر سکتا, کیونکہ عشق کے لیے دل چاہیے اور اللہ نے دل صرف انسان کو دیا. انسان اشرف المخلوقات اسی لیے کہ وہ دل والا ہے, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر ہو گیا. محبت کر سکتا ہے فرشتہ, عشق نہیں. محبت اور عشق میں کیا فرق ہے؟ دیکھو اپنا بھی خیال ہے محبوب کا بھی خیال ہے, ٹھیک ہے. محبت اور عشق خواب پہ کا بیٹا ذبح کر عشق لے آیا بنا کی وادی میں رکھ دیا. فرشتے حیران ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن عشق والے کو کوئی حیرانی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عشق ہوتا ہی ہے جس میں محبوب راضی اس میں میں راضی. محبت والے رو رہے ہیں, تیرا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے. محبت والے رو رہے ہیں, دیکھو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, مولا مدد کی اجازت دے, مدد کی اجازت دے. جاؤ کرو, لینا چاہے تو کرو, اگر وہ لینا چاہے تو کرو. اہل محبت تڑپ رہے ہیں, اہل عشق و پرسکون منجلک پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور اہل محبت آگے کہتے کوئی مدد کرے تو کہا کہ آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا جس سے مدد چاہیے اس سے جا کر کے سفارش کرتے ہیں آپ کی. تو کہا کہ جس سے مدد چاہیے وہ تو سارا حال خود ہی دیکھ رہا ہے, جب دیکھ رہا ہے تو ضرورت کیا ہے. تو دیکھو پھر ہوتا کیا ہے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. کون کودا؟ عشق. یہ عشق ہے, اپنی جان کی نہیں پڑی, یار کی خوشی کی پڑی. یہی تو ہے, سمجھتے ہیں نا, اس کو عشق کہتے ہیں. ایک بات اور لے لیں مثنوی سے. عارف رومی بڑا مشہور, ہمارے مرشد سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ علامہ جلال الدین رومی, عارف رومی رحمت اللہ تعالی علیہ, جسے عشق کی چنگاری چاہیے نا وہ مثنوی کی طرف رک کر. صاحب مثنوی لکھتے ہیں کہ جب حضور معراج پر گئے, توجہ کریں, تو معراج پر گئے تو سدرہ تک پہنچے. سدرہ پہ گئے تو جبریل وہاں رکے, اب وہاں سے آگے نہیں جا سکتے, ان کی حد ہے. سرکار نے کہا چلو, جبریل نے کہا نہیں. کیا کہا؟ کیا کہا؟ بولے نہیں نہیں. کیوں؟ جل جاؤں گا, نہیں بڑھ سکتا. اب اس پر چونکہ معراج میرا عنوان نہیں ہے, ہوتا تو میں تفصیل کرتا, لیکن صرف اتنا کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. یہاں آ کر حضرت عارف رومی کہتے ہیں وہ جبریل تھے جو نہیں کہہ کے رک گئے. اگر ان کی جگہ بلال و اویس ہوتے, ان کی جگہ بلال و اویس ہوتے تو جل جانا گوارا کرتے, محبوب کو نہ کہنا گوارا نہیں کرتے. یہ ہے عشق کی, عشق کا فلسفہ یہ ہے کہ وہاں تو اپنی نہیں پڑی. دیکھو محبت تھی نا, عشق نہیں تھا.
کیونکہ عشق کے لیے دل چاہیے، فرشتے کے پاس دل ہے نہیں، تو اس لیے اپنی پڑی تھی، محبوب کا بھی خیال اپنا بھی خیال، لیکن عشق والوں کو اپنا خیال ہے ہی نہیں۔ اس کو یوں دیکھیں، عقل والے بچنا چاہتے ہیں، عشق والے جلنا چاہتے ہیں، کہتے مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جاتا۔ سبحان اللہ۔ لوگ جینے کی بات کرتے ہیں، عشق والا جلنے کی بات کرتا ہے۔ تو بات اتنی ہے، جس سے عشق ہوتا ہے خیال کس کا ہوتا ہے؟ پھر صرف محبوب کو۔ وہ ایک روایت جو تھی وہ پڑھ دوں، بات مکمل کروں۔ ہم نے عشق کیا، عشق عشق جتنا سنی کہتا ہے پوری دنیا میں اتنا کوئی نہیں کہتا، اور سنیوں کی محفل میں کہہ دوں سنی کرتا بھی عشق ہے، مجھے کوئی شک نہیں، بلکہ میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، مجھ سے بڑے عاشق رسول آپ ہیں، میرا یہ ماننا ہے۔ آپ لوگوں کی جوتیوں کا غبار اگر ہمارے چہروں کو لگے یا ہماری کفن پر آ جائے تو وہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بیٹھتا ہوں تو گھنٹوں کرسی پہ بیٹھتا ہوں جلسوں میں، لیکن آپ تو چٹائی پہ بیٹھتے ہو، بغیر عشق کے کوئی نہیں بیٹھتا۔ ہم گدوں پہ بیٹھتے ہیں، آپ تو نیچے بیٹھتے ہو، کوئی نہیں بیٹھتا۔ آپ میں کے بہت سے ہوں گے جو لکھپتی، کروڑپتی، سیٹ، ارب پتی، خرب پتی ہوں گے، جن کی ایک آواز پر 4 لوگ آتے ہیں، لیکن آپ لوگ رسول اللہ کی محفل میں آتے ہیں فقیروں کی طرح بیٹھتے ہیں۔ اور یہاں بیٹھنا بھی چاہیے فقیروں کی طرح، کیوں؟ اس لیے کہ سب تو انہی کے فقیر ہیں۔ محمود غزنوی ایک مرتبہ مسجد نبوی میں پھٹی ٹوپی اور پرانے کپڑے پہن کے لوگوں کو پانی پلا رہے تھے، کسی نے کہا بادشاہ خاموش، یہاں بادشاہ نہیں کہنا، یہاں تو ایک ہی بادشاہ ہے، آمینہ کا لال، باقی سب ان کے فقیر ہیں۔ کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے گراہے گدا دیکھ رہا ہو، منتا تو ہے منتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور میں یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو یہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔ اللہ اوپر آتا ہے فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیا اور خود کہے منگتا کا بھلا۔ اور ایسی محفلوں میں آؤ، ایسی محفلوں میں آؤ، عاجزی سے بیٹھا کرو، کیونکہ ان محفلوں پہ ان کی نظر رہتی ہے، ان محفلوں پہ ان کی نظر رہتی ہے۔ یہ محفلوں میں ذکر رسول یوں ہی نہیں ہوتا، صوفیہ کہتے ہیں پہلے رسول اللہ ہمیں یاد کرتے ہیں، پھر ان کی یاد ہمیں آتی ہے۔ تو آج کھیڑ والوں اپنا ذکر وہاں ہوا ہوگا، اس لیے آج ہم ان کی محفل لے کر کے بیٹھ گئے۔ عشق کرتے ہو، مجھے کوئی شک نہیں، میری مائیں اور بہنیں بھی کرتی ہیں، مجھے اس میں بھی شک نہیں، لیکن عشق کا سبب بھول گئے۔ عشق والوں کو محبوب کے دل کا خیال رہتا ہے، بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لے، بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لے، لیکن ان کو محبوب کے دل کا خیال ہے، اور وہ محبوب کے لیے سب چھوڑ دے، سب محبوب کے لیے سب چھوڑتے۔ اور بس بات اتنی ہے روایت پڑھتے پڑھتے کہ اگر حضور کے لیے کچھ چھوڑ دو، پھر حضور کا کرم ایسے چھما چھم برستا ہے، پھر حضور ایسا اپناتے ہیں، پھر کبھی نہیں چھوڑتے، کبھی نہیں چھوڑتے۔ بس اس پہ بات مکمل کرتا ہوں، اپنی بہنوں کی بھی توجہ، لیکن عشق میں کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، عشق میں کچھ جو چھوڑے نہ وہ مکار ہے، عاشق۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی نے لکھا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ عشق کا دعویٰ کر کے پوری رات سوئے تو جھوٹا ہے، جو فجر میں بھی نہ اٹھے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے، کون ہو سکتا ہے؟ تو عشق والوں کو محبوب کے دل کا خیال ہے، اس لیے کتاب التوابین میں ایک روایت آئی ہے، وہ روایت یہ اپنے الفاظ کے جامع بطور مفہوم کہ ایک نوجوان صحابی، ایک نوجوان، ان کا نام تھا، نام نہیں لیتا، ان کے والد کے نام سے پڑھتا ہوں روایت، ان کا نام تھا ابن عبد الرحمن، جوان تھے، شروعاتی جوانی تھی، ابتدائی جوانی میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لیا، آقا اتنے خوبصورت کہ صحابہ کہتے اگر قرآن کی آیتیں نہ بھی نازل ہوتی
حضور کے معجزات کا ظہور نہ بھی ہوتا تو حضور اتنے خوبصورت تھے کہ جو دیکھتا مسلمان ہو جاتا. حضور کو دیکھ لے بس، حضور اپنے آپ کو دکھا دے، پھر اس کا بیڑا پار ہے. جو مسلمان نہیں ہوئے وہ حضور کو دیکھ نہ سکے، بس اتنی سی بات ہے. اللہ اکبر. ابن عبد الرحمن ایک بار میرے آقا کو دیکھتے اور پھر کہتے حضور مجھے اسلام قبول کرنا ہے، مسلمان ہوتے. پھر آقا کہتے ہیں ابن عبد الرحمن جاؤ اپنے گھر جاؤ، اپنا کام کرو. ابن عبد الرحمن کہتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ کے قدموں میں آ گیا، اب میں جا کہاں سکتا ہوں، اب میں نے کہیں نہیں جانا. آقا اب میں یہی پڑھا رہوں گا، درے نبی پر پڑھا رہوں گا، پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا. بس یہی کام ہے، ان کے در پہ پڑھ رہنا. امام کہتے ہیں ٹھوکرے کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ پڑھ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، آنے والے آئیں گے جانے والے جائیں گے، بیڑا اسی کا پار ہے جو ان کے در پہ پڑھ رہا ہے. ابن عبد الرحمن کہتے ہیں حضور یہی پڑھے رہے، یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے. آقا کہتے ہیں ٹھیک ہے. کہا حضور مجھے کچھ کام سونپ دے، میں آپ کے کام کرتا رہوں گا. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے. اب ان کی ڈیوٹی لگ گئی، حضور کی بکریوں کو چارہ دینا، حضور کے اونٹوں کو جنگل لے جانا، کسی کو بلانا ہو تو بلانا وغیرہ وغیرہ. اب اختصار ملحوظ رکھتے ہوئے یہ ایک دن میرے آقا نے فرمایا ابن عبد الرحمن جا فلاں کو بلا کے. وہ گئے، راستے میں ایک حادثہ ہو گیا. حادثہ یہ ہوا کہ ایک عورت غسل کر رہی تھی. توجہ کرنا، عشق والوں کا انداز، عشق والوں کی طبیعت، اور پھر جو عشق سچا کرے اس کو کیسے نوازا جاتا ہے. ایک عورت غسل کر رہی تھی، نہا رہی تھی. نہاتی ہوئی عورت پر ابن عبد الرحمن کی نظر پڑ گئی. نظر کیا پڑنی تھی، نظر پھیر لی. ویسے تو طریقہ اور اصول یہی ہے، حدیث بھی ہے کہ اگر کسی ایسے منظر پر انسان کی نظر پڑ جائے جس کو دیکھنے سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہے، اور اگر وہ فوراً نظر پھیر لے، پڑ گئی، چاہتا نہیں تھا، جان بوجھ کر نہیں ڈالا، بلکہ نظر پڑ گئی پھیر لی، تو آقا فرماتے جو ایسے منظر سے نظر پھیر لے جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ اسی وقت بے حساب اس کو جنت نعیم کا مستحق قرار دیتا ہے. اس کا ٹھکانہ جنت نعیم ہوگا. جو اس منظر کو دیکھنے سے رک جائے جس کو دیکھنے سے اللہ رسول نے منع کیا. یعنی حسن والی عورت پر نظر پڑی اور یہ تصور کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس تصور کے ساتھ اس نے نظر پھیر لی. ثواب ہے، بے حساب جنت کا مزدہ ہے. اللہ اکبر. لیکن عشق والوں کی اپنی طبیعت ہوتی ہے. اللہ ابن عبد الرحمن کی نظر غسل کرنے والی عورت پر پڑی. اب میری زبان حیا اس کی تشریح کرنے سے قاصر ہے کہ کسی نہانے والی عورت پر نظر پڑی تو دکھا کیا ہوگا. اللہ اکبر. انہوں نے فوراً نظر پھیری. نظر تو پھیر لی انہوں نے، دیکھا نہیں، نظریں گڑائی نہیں، نظریں جمائی نہیں، نظر پھیری. لیکن جیسی نظر پھیری دل کے اندر ایک ہونک سی اٹھی، عشق نے انگڑائی لی اور کہا ابن عبد الرحمن جن آنکھوں سے تو رسول اللہ کو دیکھتا ہے ان آنکھوں سے تو نے کیا دیکھ لیا. اگر اس کی خبر حضور کو ہو گئی تو حضور کا کتنا دل دکھے گا. یہ عشق. لوگ کہتے ہیں مولانا اللہ کریم جنت میں ڈالے گا. میں کہتا بالکل ڈالے گا، لیکن یہ جو دل دکھا رہا ہے گناہ کر کے اس کا کیا. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں لوگ چھوٹے بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرو تو حضور کا دل دکھتا ہے. اب حضور کا دل دکھانے سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. اے کاش میری قوم اس کا احساس کرتی، اے کاش مردوں کے ساتھ عورتیں اس کا احساس کرتی. مرد بے باک ہوئے، عورتیں مردوں سے زیادہ بے باک. پردے کا کوئی ٹھکانہ نہیں. آدھی آستین کے کپڑے آج فیشن بنے، پتلا باریک سا لباس فیشن بنا.
گھر کے مرد ان کو روکنے کے لیے تیار نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھ رکھا ہے کہ جنت ہم نے دیوس کے لیے حرام کر رکھی ہے. صحابہ نے پوچھا آقا یہ دیوس کون ہے؟ آقا فرماتے جس کی عورت بے حیائی کرے اور وہ مرد منع نہ کرے وہ دیوس ہے. دیوس جن کی عورتیں بے پردہ گھومے وہ مرد منع نہ کرے وہ دیوس ہے. دیوس اللہ نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے نہ ان کا نفل قبول کرتا ہے نہ ان کی دعا قبول کرتا ہے. آج کیا ہو گیا؟ آج کل کی عورتیں تو یہاں کی عورتیں ایسی نہیں, ہندوستان کی عورتیں بھی ایسی نہیں, لیکن ہمارے سننے میں آ رہا ہے کہ دنیا میں ایسا ہو رہا ہے شادی شدہ عورتیں اجنبی مردوں سے فون پہ لمبی لمبی باتیں کر رہی ہیں, ناجائز تعلقات قائم کر رہی ہیں, بچیوں کو شارٹ کپڑے پہنائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اتنا فرمایا اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر اس نیت سے نکلے, صرف خوشبو لگا کے اس نیت سے نکلے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں, اس نے کبھی زنا نہیں کیا ہوگا, وہ بدکار نہیں ہوگی, لیکن خوشبو لگا کے اس نیت سے نکلتی تھی کہ مرد اس کی طرف متوجہ ہوں, قیامت کے دن اس عورت کو زانیہ کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا. شب معراج کے متعلق اللہ کے حبیب غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کے اندر کچھ عورتوں کو اوندے منہ ننگی لٹکے ہوئے مشاہدہ کیا. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی تھی. صحابہ نے پوچھا آقا کپڑے پہن کر کوئی عورت ننگی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں یعنی وہ اتنے پتلے پتلے اور باریک لباس پہنتی تھی کہ کپڑے پہن کر بھی ان کا جسم نظر آتا, یا اتنے فٹ اور تنگ لباس پہنتی تھی کہ کپڑے پہن کر بھی ان کے جسم کا نشیب و فراز ظاہر ہوتا تھا. اللہ اکبر. عورتوں کو نماز کا ٹھکانہ نہیں, سیریلوں سے شوق ہے, شوہروں کی نافرمانی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے میں نے جہنم میں ان عورتوں کا منہ کتے کی طرح دیکھا جو اپنے شوہر کے ساتھ منہ چلایا کرتی تھی. اسی لیے آقا فرماتے ہیں اے عورتوں تم صدقہ زیادہ دیا کرو, کیونکہ میں نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کو دیکھا تو عورتوں کو دیکھا. آج کل کی عورتیں کہتی ہیں ہمیں پردہ کرنے میں کیا, پردہ تو ہماری آنکھوں میں ہے. میں کہتا ہوں عورتیں تو کچھ یہاں تک کہی جاتی ہے جہالت کی وجہ سے, ارے مولانا پردہ وہ کرے جس کی آنکھوں میں شرم نہ ہو. ہم پردہ کرتے ہیں, ہم کیوں پردہ, ہماری آنکھوں میں شرم ہے. یہ بدترین جملہ کہاں تک جا رہا ہے؟ پردہ وہ کرے جن کی آنکھوں میں شرم نہیں. میری بہن توبہ کر, اس لیے کہ سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی نے پردہ کیا ہے تو میرے نبی کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا ام الحسنین سیدہ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ جامع احمد کی راحت جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہ آتے ہوں, ان کے پردے کا عالم یہ تھا کہ ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. میرے باپ کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میل نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. کسی نے امام حسین سے کہا تھا حسین تمہاری ماں بہت نیک تھی, فرمایا تو نے سچ کہا. میری ماں کا وصال ہوا اس وقت میری عمر 7 سال کی تھی. میری ماں مجھ سے بھی اپنے بالوں کو چھپایا کرتی تھی. میں نے بچپن میں بھی کبھی اپنی ماں کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا. یہ تقویٰ تھا, یہ پرہیزگاری تھی. آج عورتوں کو کیا ہوا؟ علم نہیں, عمل نہیں, تقویٰ نہیں. آج چاہتی ہیں خود ہیروئن کے نقش قدم پر چلے, خود فلمی اداکارہ کے نقش قدم پہ چلے, اور بیٹا صلاح الدین ایوبی پیدا ہو, بیٹا غوث اعظم کا غلام پیدا ہو, بیٹا غریب نواز کا غلام پیدا ہو. یاد رکھنا دھتوروں کے پودوں پر کبھی گلاب نہیں کھلا کرتے. اگر گلاب چاہتے ہو تو گلاب کا پودا لگاؤ. ماں جب خیر ہو, توجہ کرنا, سنا ہے کہ آج کی محفل کو غوث پاک سے بھی آپ نے منسوخ کیا ہے. اللہ پر توجہ کرے. ماں جب خیر ہو تو بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے, اور باپ صالح ہو تو بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے. لیکن ماں خیر نہیں بلکہ ام الخیر ہو تو بیٹا عبدالقادر جیلانی ولیوں کا سردار پیدا ہوتا ہے, اور باپ صالح نہیں بلکہ ابو صالح ہو تو وہ بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا قدم سارے اولیاء اپنی گردن پر لیتے نظر آتے ہیں.
اچھی اولاد کے لیے اچھے ماں باپ چاہیے۔ ایک انگریز مفکر نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ ایک شاعر نے کہا تھا، بلکہ شاعرہ نے کہا، شاعر نے کہا تھا، شاعرہ نے اس کا جواب دیا تھا، شاعر کی بات کروں شاعرہ کو چھوڑ دوں، اس لیے کہ منبر کا تقدس کا بھی خیال ہے۔ اس نے کہا تھا ماں کی آج بھی ہو سکتا ہے، شاعر نے کہا تھا آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ سا بیٹا پیدا، لیکن میں اس کو تھوڑا چینج کر رہا ہوں نزاکت کی وجہ سے، علماء اور اہل افتاس اس ہے اس لیے کیونکہ میں تو کوئی شاعر نہیں، مجھے تو ذمہ داری نبھانی ہے منبر رسول کی۔ اس نے عیسیٰ سا بیٹا کہا تھا، لیکن اس کو چینج کر کے کہتا ہوں آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح۔ اگر ماں کی گود مریم کی طرح ہو جائے تو گود میں عیسیٰ کا کردار لے کر کوئی جنم دے سکتا ہے۔ پڑھ کے کہیں ماں کی گود سیدہ فاطمہ کی طرح ہو جائے تو پھر اللہ اکبر کردار حسین لے کر بیٹا پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن عورتیں اگر مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کر لیں، خوشبو لگا کر گھر سے نکلے، بے پردہ نکلے، ولیمے میں سج دھج کر بن سنور کے نکلے، مجھے تو اپنی قوم پر حیرت ہوتی ہے جو مذہب عورت کو مسجد میں جانے سے روکتا ہے، اس مذہب میں بن ٹھن کر ولیمے میں بے پردہ جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر عورت مسجد میں آ جائے تو پورا محلہ چیختا ہے عورت نہیں آ سکتی، عورت نہیں آ سکتی، عورت نہیں آ سکتی، تو بازار میں کیسے لے جاتے ہو بے پردہ؟ ولیمے میں سنگار کرا کے بیٹی کو بیوی کو کیسے لے جاتے ہیں؟ جو سب سے بہتر جگہ ہے مسجد، فتنے کے خوف سے وہاں روکا، تو ولیمے میں جہاں سالی بہن بھائی مذاق کر رہے ہیں، جہاں دیور بھاوج ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے جو ہے وہ مستی کر رہے ہو، کیا ہو گیا اس قوم کو؟ کیا ہو گیا اس قوم کو؟ اور یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب مرد کا کوئی ہاتھ یا کوئی حصہ کسی عورت کے ہاتھ سے گندی نیت سے ٹچ ہوتا ہے تو اس پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو جہنم کی آگ کا حق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا دم ہو، ابن الجوزی لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا اگر کسی جگہ عورت بیٹھ کر اٹھ جائے اور وہ جگہ عورت کے بیٹھنے سے گرم ہو جائے، مردوں کو چاہیے کہ جب تک وہ جگہ گرم رہے اس پر نہ بیٹھا کرے، اس پر بیٹھنے سے بھی دل میں زنا کا شوق پیدا ہو۔ ہم کہاں اسلامی تعلیمات سے کتنے دور چلے گئے۔ سید الطیفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ہو سکے تو بکری کا تھن دیکھنے سے بھی بچا کرو، اور یاد رکھو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ علامہ شعیب رحمۃ اللہ علیہ، امام موصلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو لوگ، جو مرد دنیا میں عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتے تھے، جب ان کی موت کا فرشتہ ان کے سرانے آئے گا تو اللہ ان کا ایمان چھین کے پہلے ان کو کافر کرے گا، اس کے بعد ان کی روح نکلے گی۔ بد نظری کرنے والوں کا ایمان چھن جانے کا خوف ہے، اور جو عورتیں مردوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا کرتی تھی جب وہ مرے گی تو ڈر ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہو۔ یہاں تک احتیاط ہے، احتیاط۔ لوگ سنیوں کو اور سنیت کو بدنام کرتے ہیں، توجہ کرنا، سنیوں کو سنیت کو بدنام کرتے ہیں۔ جتنی پیوریٹی اہل سنت کو جماعت میں ہے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ہمارے دادا مرشد کے مرشد حضرت سرکار نور سیدی ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سراج العوارف میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کسی پیر سے مرید ہو جائے تو وہ اپنے پیر کو بھی نہ دیکھا کرے، اور بلکہ پیر کو دیکھنے سے منع کیا، پھر فرمایا پیر کی تصویر بھی نہ دیکھے، پھر فرمایا اگر پیر کا چہرہ پانی کے اندر نظر آئے تو تقویٰ یہ ہے کہ پیر کے چہرے کا عکس پانی میں دیکھنے سے بھی بچا۔ اب کون کتنا اس پر عمل کر سکتا ہے یہ نہیں کہتا، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں، انہوں نے بڑی بات کہہ دی۔ جس مذہب میں پانی کے اندر، توجہ کرنا، جس مذہب میں
پانی کے اندر پیر کا چہرہ دیکھنا خلاف تقوی قرار دیا گیا ہو، اس مذہب میں ہیرو ہیروئن کو زنا کرتے ہوئے اسکرین پہ دیکھنے کی اجازت کون دے سکتا؟ ہم کہاں ہیں؟ آپ کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں، ایک مفکر کا جملہ یاد آتا ہے، دنیا میں جو مارے جا رہے ہیں اور پٹائی ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ کہتے ہو مسلمان ہیں، اور قبر میں پھر پٹائی ہو رہی ہے۔ یہاں تو دشمن پیٹ رہے ہیں، وہاں فرشتے پیٹیں گے۔ زمین پہ اس لیے پٹ رہے ہو کہ مسلمان ہو، اور قبر میں اس لیے پٹو گے کہ سچے مسلمان نہیں تھے۔ مسلمان ہونے کا ڈھونگ کرتے رہے، سچے مسلمان بننے کی کوشش کب کی؟ اگر سچے مسلمان ہوتے تو اپنے گھر کے آنگن کا کچرا پڑوسی کے آنگن میں نہ ڈالتے، عورتوں پر باپ کی نظر نہ ڈالتے۔ بات دور نکلی تو میں بات سمیٹتا تھا، لیکن مجھے اشارہ تھا کہ کچھ بات کروں، تو بات کس کی چل رہی تھی؟ ابن عبد الرحمن کی، کہ ایک عورت پر نظر پڑ گئی، یہی بات تھی؟ بول تو نہیں کہ بھول لیے گا مت۔ ہاں، ابن عبد الرحمن نظر پھیری، نظر پھیری تو خیال آیا، ابن عبد الرحمن اگر تیرے محبوب کو اس کی خبر مل گئی، ان کا تو دل دکھے گا نا، دل دکھے گا۔ تو کیا کیا؟ ہاتھ اٹھا۔ دیکھو عاشقوں کے احوال، ہاتھ اٹھا دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور دوسرا جملہ اس سے بڑا، مولا اگر معافی نہیں ہو سکتی تو تو جو چاہے سزا دے۔ یہ جملہ عاشق ہی بول سکتا ہے میرے بھائی، اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون۔ جب تک تیرے عشق رسول کو دیکھ کر لوگ تجھے پاگل نہ کہیں، اس وقت تو مکمل مومن نہیں ہو سکتا، تو کامل جنون ہوتا ہے عشق کا، جنون ہے عشق کا۔ کیا کہا؟ اللہ مجھے معاف کر، اور معافی نہیں ہو سکتی، جو چاہے سزا دے دے، لیکن مولا میرے اس گناہ کی خبر، میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا۔ اگر ان کو خبر ہو گئی تو ان کا دل دکھے گا۔ مولا میں جہنم کا عذاب تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میرے محبوب کا دل دکھے، مجھے یہ تکلیف گوارا نہیں۔ اللہ اکبر۔ عشق کی عاشقوں کی بولی ہے، اس پر کوئی جو کمنٹ چاہے کر سکتا ہے، لیکن عاشقوں کا اپنا انداز ہے۔ میرے اللہ تو جو چاہے مجھے سزا دے دے، میں سزا اٹھا لوں گا، لیکن میرے محبوب کا دل دکھے مجھے گوارا نہیں۔ ابن عبد الرحمن اب واپس نہیں آتے، بلکہ گھر بھی نہیں جاتے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 10 دن، 20 دن گزرتے گئے۔ ایک دن میرے آقا نے اپنے اصحاب سے پوچھا، اے میرے صحابہ، ابن عبد الرحمن نہیں دکھتا، کئی دن سے وہ دکھتا نہیں ہے، ابن عبد الرحمن کہاں ہے؟ دیکھو بڑے لوگ کبھی چھوٹوں کو جلدی پوچھتے نہیں، لیکن میرے آقا اتنے بڑے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن ایک ایک غلاموں کا خیال کرتے ہیں۔ کتنا خیال کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آقا ہمارا بھی خیال کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب میں تمہاری نیکیاں دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، دعائیں دیتا ہوں، گناہ دیکھتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہے۔ پہچانتے ہیں تبھی تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، رشتہ ہے تبھی تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، تعلقات ہے تبھی تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ابن عبد الرحمن کے بارے میں آقا نے پوچھا، اے میرے اصحاب کہاں ہے میرا ابن عبد الرحمن؟ صحابہ نے کہا آقا پتہ نہیں وہ کہاں ہے، کئی دن سے نہ مسجد میں آتا ہے نہ گھر پہ ملتا ہے، کوئی اس کا عطا پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں۔ آقا نے فرمایا جاؤ اے عمر اور اے سلمان، تم دونوں جاؤ، ایک غار میں وہ بیٹھے ہوئے رو رہا ہے، 40 دن سے اس نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے نہ سویا ہے، وہ رو رہا ہے، اس کو میرے پاس لاؤ، بلا کر لاؤ۔ میری قوم کے جوانوں سوچو، ایک ناکردہ جرم، ناکردہ ہی جرم ہے، کوئی جرم تو تھا نہیں، ایک ناکردہ جرم، احساس، کیا احساس؟ جنت اور جہنم کا نہیں، عاشق اس سے اوپر اٹھ کر سوچتا ہے میرے محبوب کا دل نہ دکھے، میرے محبوب کا دل نہ دکھے، بس اسی کا خیال، اسی کا خیال۔ اللہ اکبر۔ جاؤ 40 دن سے کار میں نہ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ سویا ہے، اس کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت سلمان فارسی، فاروق اعظم دونوں گئے، جنگل میں پہنچے تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس سے پوچھا ہے چرواہے ہمارا ایک دوست گم ہو گیا ہے، تو جانتا ہے اس کو؟ اس نے کہا میں کسی آپ کے دوست کو نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ ایک یہاں عاشق آیا ہے، ایک عاشق آیا ہے، اس کو کسی سے عشق ہو گیا ہے، اور اس نے کوئی ایسی غلطی کر لی ہے جس سے اس کو ڈر ہے کہ اس کے محبوب کا دل نہ دکھے، تو وہ چلا چلا کے راتوں کو روتا ہے جس سے جنگل گونج جاتا ہے۔
تو فاروق اعظم نے کہا سلمان مل گئے ابن عبد الرحمن، چلو اس کو جا چل کے ملتے ہیں۔ چرواہے سے پوچھا کہاں ہے؟ کہاں بیٹھتا ہے مجھے نہیں معلوم، انتظار کرو، جب رات ہوگی تو وہ آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو تمہیں خود ہی مل جائے گا۔ فاروق اعظم اور سلمان فارسی دونوں بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ رات ہوتی ہے، رات کی سیاہ چادر جب جنگل پہ تن جاتی ہے، اچانک اس سناٹے کے اندر ایک آواز آتی ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے کیا ہو گیا، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے کیا ہو گیا۔ مولا معافی نہیں ہو سکتی تو جو چاہے سزا دے دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، ان کا دل دکھے گا، میں وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے سر کے بالوں کو پکڑ کے کبھی کہتے ہیں میں کیوں پیدا ہوا، کاش کہ میں دنیا میں نہ آیا ہوتا، نہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہوتی۔ فاروق اعظم گئے، اللہ اکبر، لپٹ گئے، کہا ابن عبد الرحمن کیا حال بنا رکھا ہے، اور جب لپٹے فاروق اعظم کہتے چلو تم کو حضور بلا رہے، چلو تم کو حضور بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن عبد الرحمن نے لپٹ کر روتے ہوئے کہا عمر سچ بتاؤ کیا میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو ہو گئی؟ فاروق اعظم کہتے واللہ مجھے کچھ نہیں پتا، واللہ مجھے کچھ نہیں پتا، بس انہوں نے تجھے بلایا ہے۔ تو حضرت ابن عبد الرحمن کہتے ہیں عمر ایک احسان کرو گے کیا؟ بلایا ہے، انکار تو نہیں کر سکتا جانے سے، لیکن میں ان کا سامنا نہیں کر سکوں گا، عمر میں ان کا سامنا نہیں کر سکوں گا، انکار بھی نہیں کرتا آنے کا، ابھی مت لے کر چلو، کیا منہ دکھاؤں گا؟ ایک کام کرو، جب وہ نماز پڑھا رہے ہو تب لے کر چلنا، تاکہ حاضری بھی ہو جائے اور منہ بھی دکھانا نہ پڑے۔ اب یہاں رک کر ایک بات کہتا ہوں، جب ہمارے جلسوں میں یہ تقریر ہوتی ہے کہ قبر میں حضور آئیں گے، ہم حضور آئیں گے، ہم حضور کا دیدار کریں گے، میری قوم نعرے لگاتی، یقیناً نعرے لگانا بھی چاہیے، لیکن میرا تو دل دھڑکنے لگتا ہے، یا اللہ اتنے قریب حضور آئیں گے، میں ان کا سامنا کیسے کروں گا؟ میں تو کیا، مجھ جیسا پاپی تو کیا، سرکار نظمی جیسا اللہ کا ولی کہتا ہے، ان کا سامنا میں قبر میں کس طرح کروں گا؟ دل اڑا سا جاتا ہے سن سن سنم میرا۔ حضور قبر میں آئیں گے، بالکل آئیں گے، اتنے قریب سے حضور کا کیسا سامنا کریں گے ہم؟ اگر انہوں نے کہا جھوٹے، مکار، منافق، میرے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور نماز کے وقت تو سوتا پڑا رہتا تھا، اگر ناراض ہو کر قبر سے واپس چلے جائیں، جلال میں واپس چلے جائیں، کیا ہوگا ہمارا؟ داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکتا تھا، انٹرنیٹ پر اتنے پیسے خرچ کرتا تھا کہ غریب کے گھر کا راشن بھرا جا سکے، اور اس انٹرنیٹ پر تو زنا کے مناظر دیکھتا تھا۔ اگر حضور علیہ السلام ناراض ہو کر چلے گئے تو کیا ہوگا؟ ارے ہم سے بہتر تو وہ ڈاکٹر اقبال تھا، جس کے بارے میں لوگ الگ الگ باتیں کرتے۔ اقبال کو لوگوں نے کہا اقبال جرمنی تک جاتے ہو، جرمنی تک، برطانیہ تک جاتے ہو، کیوں مدینے نہیں جاتے؟ کیوں نہیں جاتے مدینے؟ اقبال نے کہا تھا جا سکتا ہوں، اللہ نے بہت نوازا ہے، جب جرمنی برطانیہ جا سکتا ہوں تو مدینے کیوں نہیں جا سکتا؟ لیکن ایک تصور جانے نہیں دیتا کہ سنہری جالیوں کے سامنے جا کے کھڑے رہوں گا تو وہ کیا دکھا۔ پیر نصیر الدین نصیر لکھتے ہیں گولڑوی رحمت اللہ علیہ، شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے، کتنے گناہ کرو گے، کتنے پاپ کرو گے، 16 سال کی عمر میں زنا کے اڈوں کو آباد کرو، شراب کے پیالے حلق کے نیچے اتارو گے، اور پھر اس میں نانا حضور قبر میں آئیں گے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضور محشر میں آئیں گے، کیا منہ دکھائیں گے ہم نے وہ کون سا گناہ ہے جو نہیں کیا؟ اور یاد رکھنا حضور کی رحمت پر ہم نے نظر کی ہے، حضور کی غیرت پر نظر کیوں نہیں کرتے؟ وہ جیسے رحمت للعالمین ہے ویسے ان کے پاس غیرت بھی سب سے زیادہ ہے۔ اللہ
چہرہ بھی پھیر لیتے ہیں. ایک صحابی نے پکا گھر بنا لیا. حضور نے کہا کس کا گھر ہے؟ فلاں کا. کچھ نہیں بولے. وہ آئے سلام کیا, منہ پھیر لیا. دوسری طرف سے منہ پھیر لیا. حضور مجھے پہچانتے نہیں, منہ پھیر رہے, سلام کا جواب نہیں دیتے. کسی نے کہا تو نے بڑا گھر بنایا نا. حضور ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا جس سے میرا یار ناراض ہو گیا, شام ہونے سے پہلے پوری عمارت کو زمین بوس کر دی. ایک صاحب انگوٹھی پہن کے سونے کی سلام کیا, منہ پھیر لیا. سونے کی انگوٹھی پہ منہ پھیر دے. ہمارے اندر سرخاب کے پر لگے, کیا نہیں کیا, بتاؤ ہم نے کیا نہیں کیا. جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر آئے, جنت کا ٹکٹ لے کر آئے, مغفرت کی بشارتیں لے کر آئے. کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ نہیں ہے. نہ نماز, نہ رمضان شریف میں روزے, نہ چہروں پہ داڑیاں, نہ گھروں میں اسلامی ماحول, نہ تقویٰ, نہ پرہیزگاری, کچھ نہیں. اور اس کے بعد اتنا دل بڑا ہے کہ سب کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. سب سے بڑے عاشق رسول, سب سے بڑے عاشق رسول. قیامت میں کھلے گا کون کیا ہے. لیکن یاد رکھنا, ہمت نہیں ہے, بڑے بڑوں کی ہمت نہیں. ابن عبد الرحمن کہتے ہیں عمر ایک احسان کر میرے بھائی, جب حضور نماز میں ہوگے تب لے کے چلنا, میں تو سامنا نہیں کر سکوں گا. عمر ابن خطاب کہتے ہیں ٹھیک ہے. سیدنا فاروق اعظم, فجر کا وقت آیا, ایک طرف سے سلمان فارسی نے پکڑا, ایک طرف سے میرے آقا فاروق اعظم نے پکڑا, دونوں لے کر کے گئے. حضور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. جیسی تلاوت قرآن کی آواز کانوں میں آئی, حضور کی آواز, چیخ مارے, زمین پہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. کوئی گناہ نہیں تھا میرے بھائی, ایک ناکردہ جرم تھا, بلکہ وہ تو نیکی تھی, لیکن خیال میرے محبوب کا دل نہ دکھے. میرے میں نظر پھیر لی پھر بھی سوچتے دل نہ دکھے. ہم تو رات بھر کیا کیا دیکھتے ہیں, کتنا دل دکھاتا, کتنے دل کو تکلیف پہنچے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس دن مسلمان نبی کے دل کو تکلیف پہنچانے سے توبہ کر لے گا, اس دن مسلمانوں کا دن ہوگا. وہ دن ترقی کا دن, وہ دن عروج کا دن, وہ دن کامیابی کا دن ہوگا. بس اتنا سوچ لو کہ میں نے گناہ اس لیے نہیں کرنا کہ میرے نبی کا دل میں دکھانے سے بچنا چاہتا ہوں. اور آج کسی محفل میں اپنے نبی ہماری جان سے زیادہ قریب ہے, سر جھکا کے حضور سے کہہ دو حضور معاف کرو, اب نہیں کروں گا, جو کیا اب نہیں کروں. اگر عشق ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر چیٹنگ کرنا ہے, ڈرامے بازی کرنا ہے تو پھر آپ کی اپنی مرضی. مکاریاں کرنا ہے تو کر لیں, پھر الگ بات ہے. لیکن اگر سچا عشق کرنا, یاد رکھنا علم والے, ڈگریاں والے, پرہیزگار, متقی سب نیچے رہ جاتے ہیں. عاشق کی پرواز وہاں تک جاتی ہے جہاں فرشتوں کے تھک پر تھک جاتے ہیں. عشق والوں کو علامہ عارف رومی نے کہا تھا کہ جس دن تو عاشق بن گیا اس دن تو سب کچھ بن گیا. عشق سے بڑی منزل کوئی ہے ہی نہیں, اس لیے عاشق بنا. امام کہتے ہیں عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. اور یہ اتنے جوان میرے سامنے بیٹھے, واللہ ان کے دلوں میں اگر عشق کی چنگاری چاہے وہ شعلہ جوال بن جائے, یہ جن جوانی انقلاب پیدا کر سکتے ہیں, یہ جن جوانی مسجدیں بن سکتے ہیں, یہ جن جوانی اگر سنور جائیں اور یہ تہیہ کر لے کہ نہ گناہ کروں گا نہ گناہ کرنے دوں گا, اور میں بھی سنی دعوت اسلامی کا رکن بن کر انشاءاللہ عاشق رسول بن کر ہر ایک کے دل کے اندر عشق رسول کی روح پھونکوں گا, چند سالوں میں علاقے کا نقشہ بدل جائے گا, چند سالوں میں انقلاب آئے گا. ابن عبد الرحمن, رسول اللہ کی آواز کان میں آئی, چیخ مارتے زمین پر. نماز پڑھا کر حضور نے پوچھا عمر ابن عبد الرحمن کہاں ہے؟ فاروق اعظم نے کہا حضور پڑا ہوا ہے, دیکھو بے ہوش ہے. سرکار آئے, ان سے بڑا کریم بھی کوئی نہیں, غیرت مند بھی ویسے ہی, کریم بھی ویسے آئے. ان کا ہاتھ پکڑا. حضور کے ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈے رہتے تھے, مشک سے زیادہ خوشبودار اور ریشم سے زیادہ نرم. جیسے ہاتھ پکڑا, ابن عبد الرحمن نے آنکھیں کھولی, آنکھیں کھول کے حضور پہ نظر پڑی, فوراً پوچھا آقا آپ ناراض تو نہیں ہونے؟ پہلا سوال, آپ کو میرا گناہ پتہ تو نہیں چلا نا, آپ کا دل تو نہیں دکھا نا میری وجہ سے؟ آقا نے فرمایا کیا ہوا ابن عبد الرحمن؟ حضور میرا خون سوکھ گیا, مجھ سے آج ایک ایسا گناہ ہو گیا, میں نے ایسا گناہ کر لیا, میرے بدن میں اب خون نہیں ہے, چونٹیاں چلتی, آقا چونٹیاں, ایک گناہ ہو گیا. حضور آپ کو پتہ تو نہیں چلا, میرے گناہ کی خبر آپ کو تو نہیں ہو گئی, دل تو نہیں دکھا؟ دیوانگی میں کہے جا رہے. سرکار نے کوئی تذکرہ نہیں کیا, فرمایا اے ابن عبد الرحمن میں ایک ایسی آیت آج تجھے پڑھاؤں گا, اگر کوئی بھی بڑے سے بڑا گنہگار پڑھ لے گا اللہ اس کے سب گناہ معاف کر دے گا. ان کا ہاتھ پکڑا, کہا پڑھ. آقا نے ان سے کہا پڑھ.
آپ بھی پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں اپنے گناہوں کو یاد کر کے. سرکار نے کہا پڑھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. انہوں نے پڑھایا، انہوں نے پڑھا. سرکار نے کہا جو یہ آیت پڑھے گا اللہ اس کو بخش دے گا. ابن عبد الرحمن کہتے ہیں مگر آقا میرا گناہ بہت بڑا ہو گیا، آپ کا دل تو نہیں دکھا؟ سرکار نے کہا اس کو لے جاؤ گھر پہنچا دیا. 2 دن 3 دن ہفتہ بھر گزرا. پھر پوچھا سلمان کیا ہوا ابن عبد الرحمن؟ کہا حضور وہ جیے گا نہیں، اس کا انتقال ہو جائے گا. وہ کھا ہی نہیں رہا، کچھ پیتا ہی نہیں، وہ سوتا بھی نہیں، بس اس کا یہی ہے حضور کا دل نہ دکھے، حضور کو تکلیف نہ پہنچے، مجھ سے گناہ ہو گیا، بس ایک ہی دھون ہے، کچھ کوئی بات بھی نہیں کرتا. آقا فرماتے چلو آج ہم اس کا دل خوش کر دیں گے، آج ہم اس کا غم دور کر دیں گے، آج اس کے ساتھ ایسا کریں گے بتا دیں کہ راضی ہے تاکہ اس کا معاملہ ہی ختم ہو جائے. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. حضور ان کے گھر چل کے گئے، بستر پہ بیٹھ گئے اور ماتھے پہ ہاتھ رکھے گا کیا ہوا؟ حضور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، آپ کو پتہ تو نہیں چلا، آپ کا دل تو نہیں دکھا؟ سرکار نے ان کا سر لیا اور سر لے کر اپنی گود میں رکھا. ہائے 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 کیا مرتبے ہیں تیرے یاروں کے، ہم تو نالین سر پہ رکھنے کو ترستے ہیں، وہاں گود میں سر رکھ کر کے سر سہلایا جا رہا ہے. لیکن وارے میرے آقا کی، اللہ اللہ میرے آقا کے دور کے مسلمانوں تمہاری عظمتوں پہ قربان. ابن عبد الرحمن کا سر حضور نے اپنی گود میں لیا، سر پہ ہاتھ رکھا. ابن عبد الرحمن نے دھیرے دھیرے سر کھسکایا کھسکایا نیچے گرا لیا. ہائے اللہ، مورخ حیران ہے، کون نہیں چاہے گا کہ حضور کے زانوں پہ سر رہے، لیکن ابن عبد الرحمن نے نیچے گرا لیا. عشق والوں کی غیرت ہی جدا ہوتی ہے. آقا نے پوچھا ابن عبد الرحمن تو نے اپنا سر نیچے کیوں گرایا؟ عرض کی آقا ان آنکھوں اس سر میں جو یہ آنکھیں نا یہ پاپی ہے، پاپی، اور اس سر کی اتنی اوقات نہیں کہ آپ کی پاک معصوم گود میں رہ سکے. ان آنکھوں نے گناہ کیا حضور، اس لیے یہ آپ کی گود میں نہیں رہ سکتا یہ سر. حضور نے پھر سر اٹھایا، پھر گود میں رکھا، پھر انہوں نے سر گرا لیا. یہ ہو رہا تھا محب اور محبوب کے درمیان، یہ دل ربائیں، یہ دل ربانہ ادائیں دیکھی جا رہی تھی. اتنے میں اللہ نے بلبل سدرہ کو بھیجا اور جبریل جاؤ میرے محبوب کو سلام کہو اور کہنا ابن عبد الرحمن کی یہ ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئی، آپ کے دل کا خیال کر کر کے اتنا وہ رو چکا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر پوری دنیا کے انسانوں کے برابر بھی ابن عبد الرحمن گناہ لائے گا تو بھی اللہ اس کو جنت ہی عطا فرمائے. سبحان اللہ. محبوب جسے تیرے دل کا اتنا خیال ہو، محبوب تیرے دل کا جسے اتنا خیال ہو، پھر وہ پوری دنیا کے برابر بھی گناہ لائے تو ہم اس کو بخش دیں گے، مغفرت کر دیں گے. اللہ اکبر. جب بلبل سدرہ نے یہ بات کہی تو آقا نے صحابہ سے کہا دیکھا اس کے لیے اللہ نے کیا حکم بھیجا؟ صحابہ نے کہا حضور کیا بھیجا؟ ابن عبد الرحمن دیکھ تیرے لیے خوشخبری آ گئی. بیٹھا نہیں جاتا تھا، اٹھا نہیں جاتا تھا، پوری طاقت سمیٹی اٹھ کے بیٹھے. میرے اللہ نے کیا کہا میرے لیے؟ کہ اللہ فرماتا ہے تو نے محبوب کے دل کا خیال کر کے اتنے آنسو بہائے، اتنے آنسو بہائے کہ اگر تو ساری دنیا کے برابر بھی گناہ لے کر آئے تو بھی اللہ تجھے بخش دے اور تجھے جنت عطا کرے. ابن عبد الرحمن نے، لوگ سمجھ رہے تھے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، جی اٹھیں گے، چل پڑیں گے، پھر کام دھندے سے لگیں گے، اپنی زندگی جینے لگیں گے. لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. جب یہ بشارت آئی ابن عبد الرحمن چیخ پڑے یہ کہہ کر ہائے میں نے کیا کیا اور یار نے کیا کیا، اور زمین پہ گر گئے. زمین پہ گرے لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی. سرکار نے فرمایا اب یہ نہ اٹھے گا، ایک ناکردہ جرم کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے. بس ایک خیال کہ حضور کا دل نہ دکھ جائے، اس سے ان کی جان نکل گئی. پھر آقا نے کہا عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، میں خود اس کے جنازے میں آؤں گا. قربان جب جنازہ تیار ہوا سب لوگ آئے تو حضور بھی جنازے میں آئے. جب میرے آقا جنازے میں چل رہے تھے انگلیاں رکھ کر چل
पंजे नहीं रख रहे, उंगलियां। साहबा ने अर्ज किया, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप उंगलियां रखकर चलते हैं। आका फरमाते हैं, ये मेरे इश्क में इतना रोया मेरे दिल का ख्याल करके कि अल्लाह ने इसके जनाजे में आज इतने फरिश्ते भेज दिए कि मदीने की जमीन पर पैर रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं उंगलियां रख करके चल रहा हूँ। ये मर्तबे सच्चे आशिकों को मिलते। आओ मेरे भाइयों, हम भी अपने हुजूर के दिल का ख्याल करें और इश्क सिर्फ नारे वाला न करें, इश्क सिर्फ जलसे और कॉन्फ्रेंस वाला न करें, इश्क सिर्फ जो है गली में हुल अपाड़ वाला न करें। इश्क ऐसा करें जैसे मेरे आका के असहाब ने किया था, अमल वाला, तकवे वाला, परहेजगारी वाला। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान में गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप हज़रात से गुजारिश है, जैसा कि हुजूर रुकन शूरा मौलाना सादिक रज़वी साहब क़िबला ने ऐलान फरमाया है